اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلیہم اجمعین۔ کا موضوع روزہ ہے اور اس سے متعلق احکام اور مسائل کا بیان ہے۔ 45 منٹ کے اندر اس پورے ٹاپک کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اسے بطور خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس میں بنیادی اور چیدہ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ ہے کیا اور اس کی تعریف کیا ہے۔ کی اذان کے وقت سے مغرب کی اذان کے وقت تک حکم الہی کی تعمیل کی نیت سے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی 183ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے اسی طریقے سے فرض کر دیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ امید ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں روزے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ روزے کے جہاں دوسرے اثرات اور نتائج ہیں، مثلاً روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں شکر سکھاتا ہے، غریبوں سے احساس ہمدردی سکھاتا ہے، حرام سے بچنے کا حوصلہ سکھاتا ہے، اچھی صحت کا باعث ہے، تہذیب نفس اور نفس کی تربیت کا باعث ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے، نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ وہاں سب سے اہم فائدہ جو روزے کا ہے وہ ہے تقوی، جس کی طرف قرآن کی اس آیت نے اشارہ کیا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں، تم پر روزے فرض کیے ہیں، امید ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں جو روزے کی تعریف بیان کی گئی کہ فجر کے اذان کے وقت سے مغرب کی اذان کے وقت تک اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا، یہاں پر فجر کی اذان کے وقت سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی اذان، ہو سکتا ہے فجر کی اذان دیر سے دی جا رہی ہو یا کسی نے غلطی سے جلدی دے دی ہو، مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مقررہ وقت ہے، چاہے اس وقت اگر اذان نہ بھی دی گئی ہو، لیکن اگر اس کا مقررہ وقت ہو جاتا ہے تو فجر کی اذان کے وقت سے لے کر روزہ شروع ہوتا ہے اور مغرب کی اذان کے وقت تک اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ٹاپک میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے؟ اگرچہ ہو سکتا ہے ساری چیزوں کو کور کرنا ممکن نہ ہو، لیکن اس ٹاپک میں نیت کا ٹاپک آتا ہے، وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں وہ ہے، خود ان باطل کرنے والی چیزوں کے احکام ہیں، وہ چیزیں جو روزے میں مکروہ ہیں، وہ صورت جہاں پر قضا اور روزے کا کفارہ دونوں واجب ہیں، وہ بھی صورت ہے جہاں پر صرف قضا واجب ہے، ایک صورت ہے جس میں روزے کا کفارہ واجب ہے، ایک ٹاپک ہے جس میں مسافر کے روزے کے احکام ہیں، پھر ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ وہ لوگ جن پر روزہ واجب نہیں وہ کون ہیں، اسی طریقے سے مکروہ اور حرام روزے کون کون سے ہیں، مستحب روزے کون کون سے ہیں، وہ جگہیں جہاں مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا مستحب ہے۔ تو یہ سارے تفصیلی ٹاپک ہیں اور ضمناً ان پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو پریکٹیکل ہے، وہ یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ فجر کی اذان کے وقت سے
مغرب کی اذان کے وقت تک روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے بچنا ہے، تو ہمارے ہاں تو مختلف ٹائم ٹیبلز ہوتے ہیں، تو مختلف ٹائم ٹیبلز میں الگ الگ وقت ہوتے ہیں. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احتیاط کے انجام دینے کی وجہ سے بعض زیادہ احتیاط کرتے ہیں تو جو اس کا اصل وقت ہے اس میں 5 یا 6 منٹ یا 10 منٹ کر دیتے ہیں، اور اگر کم احتیاط کرتے ہیں تو اس میں 2 منٹ یا 3 منٹ کی احتیاط کی جاتی ہے. اس وجہ سے الگ الگ وقت ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں کس ٹائم ٹیبل پر اعتماد کیا جائے گا؟ تو جس ٹائم ٹیبل پر سب سے زیادہ اطمینان آ رہا ہو آپ کو، اسی کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے تو کافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ذمہ داری پوری کرنے کا یقین ہونے کے لیے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی انسان کی، کچھ اضافی مقدار تک احتیاط کرے، تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ ذمہ داری پوری ہونے کا یقین حاصل ہو جائے. یہ جو کہا کہ فجر سے مغرب تک مبتلات سے یعنی باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افطاری کے بعد سے لے کر یعنی مغرب سے لے کر فجر تک کھانا پینا بھی ضروری ہے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک انسان کھانا نہ کھائے اور پانی نہ پیے. سحری کرنا ایک بہتر، ایک اچھا اور ایک مستحسن عمل ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اگر میں نے کچھ کھایا یا پیا نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر رات کو میں نے اگر مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک کچھ کھایا یا پیا نہیں ہے تو میں نے کچھ گناہ کا کام کر دیا، یا میں نے اگر سحری نہیں کھائی تو میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا. نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن روزے کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ ہے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا یا دوسرے جو مبتلات ہیں انہیں ترک کر دے. لیکن مغرب سے لے کر فجر تک سحری کھانا یا دوسرے مبتلات کو جو مثلا کھانا پینا ہے اس کو انجام دینا واجب نہیں ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سحری اگر نہیں کھائی تو بہت بڑا گناہ کر دیا. نہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آئیے روزے کے لیے، چونکہ روزہ عبادات میں سب سے اہم چیز نیت ہے، تو اس میں سب سے اہم مسئلہ جو پہلے دوسرے ٹاپکس میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یا دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف ارادہ ہی کافی ہے. لیکن یہ نیت مسلسل چلے، نیت توڑ دینے سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی واجب ہو جائے گی. لیکن جب تک مبتلات روزہ میں سے کسی چیز کو انجام نہ دیا جائے اس میں کفارہ واجب نہیں ہوگا. یہاں امام خمینی کا آیت اللہ خامنائی کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ صرف نیت توڑ دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. نیت کا وقت کیا ہے؟ نیت کا وقت یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند ثابت ہو تو پورے رمضان کے تمام روزوں کی نیت ایک ساتھ کر لی جائے. تو نیت کا وقت رمضان، اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ رمضان کے چاند ثابت ہونے کے بعد سے. اور اس نیت کے وقت کا اختتام کب ہوتا ہے؟ ہر رات، رمضان کی جو ہر رات ہے اس میں اذان صبح کا وقت آنے تک نیت کا وقت ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ رمضان کی پہلی شب میں ہی پورے مہینے کے روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے. بعض افراد یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے بطور مثال فجر کی اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیت کر لی، لیکن آدھا گھنٹہ پہلے جو نیت کر لی، نیت کے بعد دوبارہ پیاس لگ رہی ہے اور ابھی تک فجر کا وقت ہوا نہیں ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. نیت اگر کر بھی لیے تو بھی کھایا پیا جا سکتا ہے اس وقت تک کہ جب تک اذان صبح کا یعنی فجر کی نماز کا وقت نہ آ جائے. اس وقت تک کھانے پینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے بعد دوبارہ نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے. نیت کے بعد اگر
کوئی ایسا عذر پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جائے، جو احکام آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو پھر ایسی صورت میں کوئی اضافی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیت میں تاریخ معین کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان ڈیٹ چیک کرے اور ڈیٹ اور تاریخ دیکھ کر اسی ڈیٹ کے اعتبار سے نیت کرے۔ بعض احکام ہیں جو شعبان کے اور رمضان کے اندر اگر شک ہو جائے کہ شعبان ختم ہوا ہے اور رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں، یا یہ کہ رمضان ختم ہوا ہے اور شوال شروع ہوا ہے یا نہیں، یہ انشاءاللہ اب اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ یہ تفصیلی احکام ہیں، انشاءاللہ انہیں دوسری کلاسوں میں پڑھا جائے گا۔ اب آئیے توضیح مسائل میں دیکھتے ہیں کہ بنیادی اور چیدہ مسائل میں روزے کے مبطلات کیا بیان ہوئے ہیں۔ مبطلات روزہ کا ٹاپک ہے، جہاں روزے کو باطل کر دینے والی 8 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی چیز ہے کھانا اور پینا، دوسرا جمع کرنا، تیسرا استمنا۔ استمنا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ استمنا یعنی مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے سے جمع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ منسوب کرنا یعنی نسبت دینا۔ پانچویں چیز غبار حلق تک پہنچانا، اس کے ذریعے بھی احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز فجر کی اذان تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ ساتویں چیز کسی سیال چیز یعنی لیکوڈ چیز سے حقنا کا کیا مطلب ہے؟ انیما کرنا۔ اور آٹھویں چیز قے کرنا۔ کھانے پینے کے احکام میں بنیادی مسائل، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اگر روزے دار اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہ روزے سے ہے کوئی چیز جان بوجھ کر کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ چیز ایسی ہو جسے عموماً کھایا یا پیا جاتا ہو، مثلاً روٹی اور پانی، یا ایسی ہو جسے عموماً کھایا یا پیا نہ جاتا ہو، مثلاً مٹی اور درخت کا شیرہ، اور خواہ کم ہو یا زیادہ، حتیٰ کہ اگر روزے دار ٹوتھ برش منہ سے نکالے اور دوبارہ منہ میں لے جائے اور اس کی تری نگل لے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ اس کی تری لعاب دہن یعنی تھوک میں گھل مل کر اس طرح ختم ہو جائے کہ اسے بیرونی تری نہ کہا جا سکے۔ یہ واضح مسئلہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اگر وہ متوجہ ہے کہ روزے سے ہے۔ جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو اگر اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہو اسے اگل دے یعنی اسے نکال دے، اور اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اس حکم کے بعد جس کا ذکر ہوگا اس میں کفارہ بھی واجب ہوگا اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگلے۔ اب آئیے غلطی سے کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگلا مسئلہ ہے اگر روزے دار غلطی سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ بعض افراد ہیں جو شعبان کے مہینے میں مثلاً روزہ رکھ رہے ہیں، یا رمضان کا سٹارٹ ہے، پہلا دوسرا روزہ ہے، اسی کے اندر ہی چونکہ عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو بھول گیا انسان کہ وہ روزے سے ہے، اور جا کر اس نے بازار میں یا کہیں پہ جا کے اس نے پوری ایک چاکلیٹ کھا لی۔ چونکہ آپ بچے ہیں 7-8 کلاس کے ہیں تو اس لیے چاکلیٹ کی مثال دے رہا ہوں، پوری چاکلیٹ کھا لی اس نے۔ اب پوری چاکلیٹ کھانے کے بعد اسے یاد آیا ارے میں تو روزے سے تھا،
تو بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ اب تو کھا لی چاکلیٹ، اب تو روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے، تو اب میں اس کے ساتھ بریانی بھی کھا لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اگر غلطی سے آپ نے کچھ کھایا پی لیا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، روزہ باقی ہے اور آپ کو روزہ پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے انجیکشن تقویت پہنچانے والا اور ڈرپ گلوکوز وغیرہ کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے مختلف احکام ہیں، دمے کی، بیماری کے اور دوسرے جو آپ سے بھی متعلق نہیں ہیں۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار دانتوں کی ریخوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز عمدن یعنی جان بوجھ کر نگل لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی خلال مطلب برش کرنا یا یہ کہ جو ٹوتھ پیک سے جو دانتوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی غذا ہوتی ہے اس کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے علم ہو کہ جو غذا دانتوں کے ریخوں میں رہ گئی ہے وہ دن کے وقت پیٹ میں چلی جائے گی تو ایسی صورت میں خلال کرنا، کلی کرنا یہ چیزیں ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ، منہ کا پانی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، خواہ توشی وغیرہ، توشی یعنی کھٹاس وغیرہ کے تصور سے ہی منہ میں پانی بھر آیا ہو۔ بعض افراد کو بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے، سر اور سینے کا بلغم جب تک منہ کے اندر والے حصے تک نہ پہنچے اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ منہ میں آ جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے نہ نگلے۔ اب اس کے بعد والے مسائل آپ سے متعلق نہیں ہیں، نہ پرندوں کو کھانا کھلانے والے اور نہ ہی بہت زیادہ پیاس سے مر جانے کے خوف والے احکام اور نہ ہی جماع کے احکام۔ آئیے استمناء کے احکام۔ استمناء کا مطلب بتا دیا گیا تھا کہ استمناء کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنے ساتھ یا کسی دوسرے ذریعے سے کوئی ایسا فعل کرے، جماع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے جس کے نتیجے میں منی خارج ہو۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر روزے دار استمناء کرے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن استمناء جان بوجھ کر منی نکالنے کو کہتے ہیں۔ اگر بے اختیاری کی حالت میں کسی کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اب آئیے خدا اور رسول پر بہتان باندھنا۔ اگر روزے دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ وہ فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا توبہ کر لے تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا یہی حکم ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو، قطعی یعنی یقینی ہونے کی دلیل نہ ہو، اور اس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے نقل کرتے ہوئے بیان کرے، یعنی یہ کہے کہ فلاں کتاب سے میں نے پڑھا ہے، فلاں شخص سے میں نے سنا ہے، جہاں سے وہ لے رہا ہے وہاں سے لیتے وقت بیان کرے کہ میں نے یہ بات، یہ حدیث یا یہ روایت کہاں سے لی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام سے بلا واسطہ طور پر نسبت نہ دے، یعنی بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ یہ نہ کہے کہ رسول کی حدیث ہے، ایسا نہ کہے، بلکہ جس کتاب سے لے رہا ہے اس کتاب کا ریفرنس دے، یا جس شخص سے
اس نے سنی ہے اس شخص کا ریفرنس دے۔ اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو یعنی یقین رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا یا قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسے اللہ تعالیٰ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ جھوٹ تھا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جب اسے یقین تھا، اعتقاد تھا اور اس نے نسبت دی، اسے پورا 100% یقین تھا کہ یہ اللہ کا قول ہے یا رسول کا یا اہل بیت کا قول ہے اور منسوخ کیا اس نے، بعد میں اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹ تھا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں سے پتہ چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا، یعنی پچھلے مسئلے کا برعکس، اگر اسے معلوم تھا کہ یہ کام روزے کو باطل کر دیتا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ وہ یقین تھا اسے کہ یہ جھوٹ ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں وہ صحیح تھا، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر، چونکہ جب اس نے جھوٹ بولا تھا اس وقت اسے یقین تھا کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بھی اس نے یہ جھوٹ بولا اور یہ بھی پتہ تھا اسے کہ یہ کام روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں روزے کو بھی تمام کرے گا اور اس کی قضا بھی بجا لائے گا احتیاط لازم کی بنا پر۔ اگر روزے دار کسی ایسے جھوٹ کو جو خود روزے دار نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے گھڑا ہو، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام سے منسوب کر دے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے دار خود منسوب نہیں کر رہا بلکہ کسی اور نے جس نے حدیث گھڑی ہے وہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دے تو بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر جس نے جھوٹ گھڑا ہو اس کا قول نقل کرے، مثلا یہ کہے کہ فلاں شخص نے مجھے یہ کہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر روزے دار سے سوال کیا جائے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، مثلا یہ کہا جائے کہ کسی سے یہ پوچھا جائے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، یا مثلا کوئی بھی ایسی دوسری چیز سوال پوچھا جائے کہ خودی کو کہ بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ والا شعر کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے؟ اب اسے کہنا چاہیے تھا نہیں، وہاں پر وہ کہتے جی ہاں۔ یہ مسئلہ وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ عمدن جہاں جواب میں نہیں کہنا چاہیے تھا وہاں اس بات میں جواب دے، یعنی کہے جی ہاں، اور جہاں اس بات میں دینا چاہیے تھا مثلا الصلاۃ معراج المومن، کیا یہ رسول کی حدیث ہے، اس سے پوچھا جائے، اور یہاں پہ اسے کہنا چاہیے تھا جی، لیکن وہاں پہ وہ کہہ دے نہیں، وہاں عمدن نفی میں جواب دے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد والا مسئلہ فی الحال آپ کے لیول کے لیے نہیں، انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے۔ اب آئیے غبار کو حلق تک پہنچانا۔ غبار کسے کہتے ہیں؟ دھوئیں کو غبار کہتے ہیں۔ احتیاط واجب کی بنا پر گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ گاڑھا غبار کون سا ہوتا ہے؟ گاڑھا غبار مثلا جیسا کہ میں نے علماء سے پوچھا، اگر بتی کا دھواں اتنا زیادہ ہو کہ وہ انسان کی ناک میں جائے تو اسے محسوس ہو کہ ایک گاڑھا قسم کا دھواں اس کی ناک میں جا رہا ہے، یا مثلا کسی بس کا یا گاڑی کا کالا دھواں جو بہت زیادہ گاڑھا ہو وہ انسان کی ناک میں جائے، اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اور کوئی احتیاط نہیں برتتا
تو احتیاط واجب کی بنا پر گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلاً آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہو، مثلاً مٹی۔ لیکن وہ غبار جو کثیف نہیں ہے، مثلاً اگربتی کا دھواں اتنا زیادہ نہیں ہے، یا روڈ پہ جا رہے ہیں گاڑی کا یا کسی اور مشین کا، یا مثلاً بس کا دھواں اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جو کثیف غبار کہلائے، گاڑھا غبار کہلائے، تو غیر کثیف غبار جو گاڑھا نہ ہو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد والے مسائل چھوڑ کر آخری مسئلہ اسی ٹاپک کا کہ پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ شدید مکروہ ہے۔ اس کے بعد والا ٹاپک اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ اس میں پہلا مسئلہ آپ کے ٹاپک سے متعلق ہے، آپ کے لیول سے متعلق ہے کہ اگر جنوب شخص، یعنی وہ شخص جس کی منی نکلی ہے، رمضان میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا جس شخص کا فریضہ تیمم ہو اور وہ جان بوجھ کر تیمم نہ کرے، تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور پھر ایک دن اور روزہ رکھے، اور چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ یہ دوسرا روزہ قضا ہے یا سزا، لہٰذا رمضان کا اس دن کا روزہ بھی معاف الذمہ کی نیت سے رکھے، اور رمضان کے بعد بھی جس دن روزہ رکھے اس میں بھی معاف الذمہ کی نیت رکھے، اور اس میں قضا کی نیت نہ کرے۔ معاف الذمہ یعنی پروردگار میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ جو میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ساتویں چیز جس سے روزہ باطل ہوتا ہے حقنہ لینا۔ خلاصتاً حقنہ لینے کا مطلب کیا ہے وہ ذہن میں رکھیے، چونکہ یہ ایک مجبوری یا علاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حقنہ لینا یعنی پانی یا ہر مائع یعنی لیکوڈ بڑی آنت میں مقعد کے ذریعے سے داخل کرنا۔ بڑی آنت میں یعنی پیٹ میں مقعد کے ذریعے سے، یعنی جہاں سے پاخانہ خارج ہوتا ہے وہاں سے داخل کرنے کو حقنہ کہتے ہیں۔ لیکوڈ چیز سے حقنہ لینے سے، سیال چیز سے یعنی لیکوڈ چیز سے حقنہ لینے سے اگرچہ بامر مجبوری یعنی مجبوری کی وجہ سے یا علاج کی غرض سے کیوں نہ ہو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور آخری ہے یہ مبطلات روزہ میں قے کرنا۔ قے یعنی الٹی کرنا۔ اگر روزے دار جان بوجھ کر قے کرے تو اگرچہ وہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہو، اگر جان بوجھ کر قے کروائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سہون یعنی غلطی سے کنٹرول نہ ہو سکے، اسے بے اختیار ہو کر قے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو ایسی چیز کھا لے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے کھانے کی وجہ سے دن میں بے اختیار قے آئے گی تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اب آئیے روزے دار کے لیے وہ کام جو مکروہ ہیں۔ روزے دار کے لیے کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور ان میں سے بعض یہ ہیں: آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا جب کہ اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے۔ دوسرا، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلاً خون دینا اور حمام جانا۔ ناک میں دوا ڈالنا جب کہ یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی، اور اگر یہ علم ہو کہ حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز ہی نہیں ہے۔ خوشبودار جڑی بوٹیاں یعنی ہربز سونگھنا۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ شیاف استعمال کرنا۔ شیاف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی خشک چیز سے انیما لینا۔ جو لباس پہن رکھا ہو اسے تر کرنا بھی مکروہ ہے، گیلا کرنا بھی۔ دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا
بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز منہ میں ڈالنا۔ اس کے بعد آئیے وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے؟ ٹاپک کا نام ہے جو آپ توضیح المسائل میں ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ لوگ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں۔ پہلا مسئلہ، جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہو، اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن دوسری صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض، یعنی جب دوسری صورت سے کیا مراد ہے؟ جب شدید تکلیف کا باعث ہو، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مد طعام کتنا ہوتا ہے؟ 750 گرام۔ طعام سے کیا مراد ہے؟ یعنی گندم یا جو یا روٹی یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز فقیر کو دے۔ دوسرا مسئلہ، جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے، اگر وہ رمضان کے بعد روزے رکھنے کے قابل ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے۔ ایک مسئلہ جو حرام اور مکروہ روزے کے ٹاپک میں ہے، ٹاپک کا نام ہے حرام اور مکروہ روزے۔ اس کا پہلا مسئلہ، عید الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی، تو اگر وہ اس دن پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام ہے۔ اس کے بعد والا مسئلہ آپ سے متعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد والا مسئلہ یعنی تیسرا مسئلہ، اگر اولاد کا مستحب روزہ ماں باپ کی اولاد سے شفقت کی وجہ سے ماں باپ کے لیے اذیت کا موجب ہو تو اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہے۔ یعنی ماں باپ کے حکم کی اطاعت کی جائے گی، اگر ان کے لیے اذیت کا باعث ہے تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ مستحب روزے کون کون سے ہیں؟ پہلا مسئلہ اسی ٹاپک میں کہ بجز حرام یعنی سوائے حرام اور مکروہ روزوں کے جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ سال کے تمام دنوں کے روزے مستحب ہیں اور بعض دنوں کے روزے رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور پہلا بدھ جو مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے۔ اگر کوئی شخص یہ روزہ نہ رکھے تو مستحب ہے کہ ان کی قضا کرے، اور اگر روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو مستحب ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مد طعام یا 12.6 نخود سکے دار چاندی فقیر کو دے۔ ہر مہینے کی 13ویں یعنی ہر منتھ کی 13th تاریخ، 14ویں اور 15ویں تاریخ 14th اور 15th تاریخ۔ رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے مستحب ہیں، یا ان دو مہینوں میں جتنے روزے رکھ سکیں، خواہ وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ عید نوروز کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ شوال کی 4 سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ذی القعدہ کی 25ویں اور 29ویں تاریخ، ذی الحج کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ تک۔ لیکن اگر انسان روزے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری کی بنا پر یوم عرفہ کی دعائیں نہ پڑھ سکے تو اس دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 18 ذی الحجہ یعنی عید سعید غدیر کے دن روزہ رکھنا۔ 24 ذی الحج یعنی مباہلے کے دن۔ محرم الحرام کی 1، 30 اور 7 تاریخ۔ 17 ربیع الاول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن۔ 15 جمادی الاول۔ 27 رجب یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دن۔ جو شخص مستحب روزہ رکھے اس کے لیے واجب نہیں ہے
کہ اسے اختتام تک پہنچائے، بلکہ اگر اس کا کوئی مومن بھائی اسے اگر کھانے کی دعوت دے تو مستحب ہے کہ مومن کی دعوت قبول کر لے اور دن میں ہی روزہ کھول لے، خواہ ظہر کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسائل انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔